ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت رانا احسان افضل صاحب ہیں. ہی از ایس اے پی ایم ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کے ساتھ ہم بات کرتے رہے ہیں گاہے بگاہے پی آئی اے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے, اور ہمارا مقصد یہ رہا ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے رہے. ہم 12 اپریل کو ایک خبر سامنے آئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو نجکاری ہے اس کے حوالے سے ایک نیا جو ہے ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے اس کے لیے ایڈورٹائز کیا جائے گا. اور یہ ایک اور جو نئی بات ہوئی وہ یہ کہ پچھلے کچھ دنوں میں بتایا گیا کہ کوئی 20 برس کے بعد پہلی مرتبہ پی آئی اے نے کوئی پروفٹ اپنا شو کیا ہے, اور اس حوالے سے پھر امیدیں بھی بندھی ہیں کہ اب جب پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بات ہوگی تو قیمت بھی بولی بھی بہتر لگے گی. اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت سال کے آخر تک پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, اور یہ شاید تیسرا سال ہے جب کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اس مرتبہ ضرور مکمل ہو جائے گی. تو لیٹس آسک رانا وہ کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. اچھا, فار جوائننگ اس, تو ذرا بتائیے گا کہ واٹ از دا لیٹسٹ آن پی آئی اے پرائیویٹائزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے درست فرمایا کہ جو ای او آئی ہے وہ ایڈورٹائز ہونا ہے, باقی تو تیاری تقریباً مکمل ہے پی آئی اے کی سیکنڈ بڈنگ کے لیے. تو جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر جو ہے ای او آئی کو ایڈورٹائز کر دیا جائے گا, جس کا یہ مطلب ہوگا کہ آفیشلی جو سیکنڈ بڈنگ کا پروسیس ہے وہ انیشیٹ ہو جائے گا. اس کی جو اسپیسیفک ڈیٹ ہے آبویسلی وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اناؤنس کرے گا, لیکن تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مئی کے اندر تیاری ہے یو آئی کو ایڈورٹائز کرنے کی. اچھا, تو مئی کو, لیکن آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی تو اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا کہ جی ابھی ہو جائے گا. تو واٹ از اٹ دیٹ ٹیلز یو کہ اب اس مرتبہ ضرور ہو جائے گا, یہ کیونکہ لگتا ہے ہر چیز ڈیلے ہوتی رہتی ہے. نہیں, دیکھیں, اصل میں یہ اتنا بڑا پروسیس ہے اور اس کے اندر ایک ای او آئی کو فلوٹ کرنے سے پہلے بھی جو یہ جو ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں جو پوٹینشیل بڈرز ہیں ان سے جو ہے وہ ویو لیا جاتا ہے, ان سے ویو لیا جاتا ہے, ان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے بڈنگ کرنی ہے کہ ان کے کوئی کنسرنز یا ان کی ایکسپیکٹیشنز کس قسم کی ہے. تو وہ ایکسرسائز جاری تھی بیک گراؤنڈ کے اندر جو چل رہی تھی, کیونکہ آبویسلی ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ لوکل کمپنیز جو ہیں وہ بڈ کریں گی ایسا, اور یعنی کہ ہم انکریج بھی کر رہے ہیں, حکومت انکریج کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر سے ہی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہو. تو ایک تو اس حوالے سے ایک جو ہے وہ تیاری اور ایک فیڈ بیک کا پروسیس جاری تھا, تو وہ جیسے ہی مکمل ہوا ہے یا ہوگا ابھی فائنل سٹیجز پہ تو پھر ہم ای او آئی کو لانچ کریں گے. اچھا, تو ای او آئی کے حوالے سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کی ہوگی فرم جو آپ کو ایڈوائز کرے گی وہ بھی کوئی ایک نئی فرم ہے ایز اپوز ٹو دا لاسٹ ون یو ہیڈ. دیکھیں, میں آئی ایم ناٹ شیور, آئی تھنک وہی فرم کنٹینیو کرے گی, لیکن کیونکہ اگر نئی فرم ہوتی تو پھر تو اس کی ہائرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا. وہ نئی فرم جو ہے وہ نیا کسی پہلے تو اس کی ہائرنگ ہوتی فائنینشیل ایڈوائزر کی, پھر وہ ماڈل ایسا بناتا کہ جس کے اوپر بڈنگ ہو. تو یہ مجھے آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی نیو ہائرنگ فار پی آئی اے کے لیے کوئی فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر رہا ہوں, تو آئی ایم ایزیومنگ کہ پرانی فرم ہی ہوگی. کون سی پرانی فرم؟ میرے خیال سے ای وائی نے جو ہے وہ اس کو پروسیس کو کیا تھا اور وہی اس کو پروسیس کو چلائے گی. اچھا, اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو جتنی لائبلٹیز ہیں ان سب کو ریٹائر کیا گیا. جو ڈسکشن ہوئی ہے آپ کی پوٹینشیل انٹرسٹڈ پارٹی سے, اس کے نتیجے میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے جو ہیں وہ کر کے تو اب پھر ای او آئی کو پھر سے فلوٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو میجر فیصلے ہوئے تھے وہ تو پہلے ہی اناؤنس ہو چکے تھے, اور اس کے اندر نمبر 1 تو یہ تھا کہ ایئر کرافٹ کی جو پرچیزز ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو پرچیزز ہیں وہ سیل ٹیکس ایگزیمپٹ ہوں, کیونکہ جو ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے اس کے اندر دنیا بھر میں یہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ سیل ٹیکس. تو وہ اس حوالے سے تو ہم نے آئی ایم ایف سے اپروول بھی کر دیا تھا اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے. اس کے علاوہ جو ایک جو میجر چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس کی جو ڈیٹ ہے اس کی اور فردر کلینزنگ کر دیں, اور وہ بھی جو ہے کوئی
40 سے 50 ارب کا جو نیگیٹو ایکوٹی کا معاملہ تھا تو اس کے اوپر بھی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو کلیئر کر دیا جائے گا. تو یہ دو بڑی مانگیں تھیں. باقی جو یہ بیک گراؤنڈ کے اندر جو ای او آئی کے حوالے سے کہ کیا ٹائم فریم ہوگا, کس طرح کا جو ہے وہ کی ریکوائرمنٹ پوٹینشلی, تو یہ وہ ایک کانورسیشن ہوتی ہے جس سے آپ ای او آئی کو ڈرافٹ کرنے میں آپ کو ایک یعنی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ بڈرز کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ایک وہ پروسیس ہے جو مکمل میرے خیال سے ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو لانچ کر دیں گے. اچھا, یہ کہ پروفٹ پہلی مرتبہ ہے ان دا لاسٹ 20 ایئرز, تو اس سے یہ بھی سوال اٹھا کہ کیا ول دس ان اینی وے افیکٹ کہ جو ڈیسیجن ہے پرائیویٹائزیشن کی. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر پی آئی اے کو رکھے کیوں نہ حکومت اگر اس میں آپ اس کو لے گئے ہیں ٹورڈز ایکچولی ارننگ پروفٹ. دیکھیں, نہیں, بات یہ کہ یہ تو بہت ساری ایسی ڈسکوز بھی ہیں, ڈسٹریبیوشن الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اور بھی ادارے ہیں حکومت میں جو پروفٹ جو ہے وہ کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایفیشینٹلی چل رہے ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ان پروفٹس کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے, اور جو ایفیشنسی پرائیویٹ سیکٹر لاتا ہے وہ کبھی بھی حکومت نہیں لا سکتی. تو یہ حکومت کا بالکل ایسی کوئی سوچ نہیں ہے کہ اگر پی آئی اے نے پروفٹ میک کیا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ریٹین کریں. ہم بالکل بڑی تیزی کے ساتھ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مئی کے مہینے میں ہی ای او آئی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیکن یہ ضرور کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو کہ تقریباً پچھلے چند سالوں کے اندر 30% جو لیبر فورس ہے اس میں کمی کی گئی ہے پی آئی اے کے اندر. پھر اس کے علاوہ جو ریڈنڈنٹ روٹس تھے ان کو ختم کیا گیا ہے, اور اسی طرح جو جہاز تھے جو کہ پرابلمٹک تھے, جن کی ریپیئر مینٹیننس, تو ان کو ریٹائر کر کے ایفیشینٹ روٹس اور ایفیشینٹ جہازوں کی طرف ہم بڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ایک میجر اس پہ امپیکٹ تھا پروفٹ میں وہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کا تھا. تو ان سارے اقدامات نے جو ہے کچھ 26 ارب روپے کا پروفٹ دیا ہے, وچ از بہت خوشائن بات ہے. ہمارے روٹس بھی بحال ہو گئے یورپ کے, ابھی یو کے کی روٹ کی بات چیت جاری ہے. تو اس کے اوپر فرق یہ پڑے گا کہ جو بڈنگ ہے اس کے اندر ایک تو انٹرسٹ جنریٹ زیادہ ہو جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کا اور مختلف لوگوں کا کہ وہ اس بڈنگ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور نمبر 2 جو ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. اور جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے اور کہا جا رہا ہے پھر سے کہ جی سال کے آخر تک یہ پرائیویٹائزیشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا, لیکن وہ پاس کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے سوال اٹھتے ہیں بہت. بہرحال we'll wait and see, we will follow this story. بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا. ناظرین, اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.